آپ پرسکون ہو جائیں۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل رونے کو آ گیا تھا۔ پریشے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے یقین ہے آپ پہ، آپ میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ وہ بار بار اس کو یقین دلائے جا رہی تھی۔ جب وہ پرسکون نہیں ہوا تو پریشے نے زور سے اس کو بولا، برہان میرے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے آپ پر یقین ہے یا نہیں۔ وہ اونچی آواز میں بولی۔ برہان نے اچانک اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پریشے کے چہرے پر ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا، ایک اعتبار تھا، ایک نرمی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ برہان کا ہاتھ ویسے ہی پریشے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ کی طرف لے گئی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کو پرسکون کرنا زیادہ اہم تھا۔ پری نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ بالکل ننھے بچوں کی طرح وہاں لیٹ گیا۔ پری جانے لگی مگر اس کا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں تھا۔ پری کچھ دیر یہیں بیٹھی رہو۔ برہان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ پری کو خود بھی نہیں احساس تھا کہ وہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی۔ وہ تو آج تک کچھ بھی نہیں سنبھال پائی مگر یہاں اس نے سب سنبھال لیا۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی خود اعتماد کیسے ہو گئی۔ وہ برہان کو دیکھنے لگی۔ اسے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ یہ چیز سمجھ سکتی تھی کہ یہ جو بھی باتیں ہیں بہت سالوں سے برہان اپنے اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب کوئی بات سالوں سے آپ کے دل کے اندر ہو تو وہ ڈر بن جاتی ہے، اور یہی ڈر برہان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد اس بارے میں برہان سے کوئی بات نہیں کرے گی، مگر وہ پتہ لگائے گی کہ ایسا کیا ہوا ہے برہان کے ساتھ، کہ آخر ایسا ماضی میں کون سا حادثہ ہوا ہے جس سے برہان ابھی تک نہیں ابھر پایا۔ کچھ دیر وہی بیٹھنے کے بعد وہ آرام سے دوسرے ہاتھ سے برہان کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ وہ نیند کی کسی اور وادیوں میں چلا گیا ہے تو نرمی سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور صوفے کی طرف چلی گئی۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی، نظریں بیڈ پر لیٹے ہوئے برہان پر تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچی جا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس نے اس انسان کو اتنا خوف میں مبتلا کر دیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے والا تھا جب اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ برہان کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ یکدم برہان کی طرف بڑھی۔ وہی حال تھا اس کا جو پچھلی رات کو تھا۔ اس نے نرمی سے برہان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے چپ کروانا چاہا۔ میں ہوں، آپ ڈرے نہیں۔ اور جیسے ہی پریشے کی آواز برہان کے کانوں پر پڑی اس نے ایک دم آنکھیں کھول لی اور اسے دیکھنے لگا۔ مگر پچھلی رات کو جس طرح اس نے اسے بولا تھا اس بار اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ پریشے کی باتیں اس کے کانوں کے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ہوں، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس کی اس بات پر برہان جیسے پرسکون ہو گیا تھا، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے، جیسے کسی مرتے کو زندگی مل جائے۔ اسے اس طرح محسوس ہو رہا تھا وہ اتنے سالوں سے تکلیف میں تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آج وہ لڑکی اس کو سنبھال رہی تھی۔ نہ جانے برہان کو اتنا پرسکون محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے ویسے ہی دیکھنے لگا اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک گہری نیند سو گیا۔ پریشے کو جب مکمل یقین ہو گیا کہ برہان سو چکا ہے وہ اٹھنے لگی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، یعنی کچھ دیر میں چاند نے سورج کو نکلنے کا راستہ دینا تھا، اور وہ اذان کا جواب دے کر وضو کے ارادے سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ وضو کر کے باہر آئی تو برہان ویسے ہی پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جس سے پری محسوس کر سکتی تھی۔ پری کو اچھا لگ رہا تھا اسے ایسا سوتا دیکھ کر۔ پھر وہ آگے بڑھی، جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز سے فارغ ہو چکی تھی، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ نہ جانے وہ کیوں اب دعا میں شکوہ شکایتیں نہیں کرتی تھی، ورنہ اس کی دعائیں تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ باہر سے تائی غصے سے کمرے میں آ جاتی تھی۔ وہ وہاں سوئے اس شخص کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اپنے گھر کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اپنے نئے گھر کے لیے جو اس کا تھا۔ اس نے سب کے لیے دعا مانگی۔ جب برہان کی باری آئی تو وہ رک سی گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس شخص کے لیے کیا مانگے۔
اس نے اللہ سے دعا کی، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو بہت پرسکون نیند سو رہا تھا۔ یا اللہ، تو ہر رات اسے ایسے ہی پرسکون نیند عطا فرما، اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ بے شک مالک تو بہتر جانتا ہے، تجھے پتہ ہے تیرے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے بہتر پتہ ہے مالک، جس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ وہ دعا مانگ کر جب فارغ ہوئی تو پھر کچھ صورتیں پڑھ کر برہان پر پھونکنے لگی اور اس کے بعد صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سوئی نہیں تھی مگر چھت کو دیکھ کر کچھ سوچے جا رہی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ نیند کی کن وادیوں میں چلی گئی۔ صبح ہو چکی تھی، سورج آسمان سے اپنے شعلے برسا رہا تھا۔ اس وقت کراچی میں بہت گرمی چل رہی تھی۔ اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو پہلی نظر گھڑی کی طرف گئی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھی، بیڈ کی طرف نظریں گھمائی تو برہان وہاں پہ نہیں تھا۔ واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ سمجھ گئی کہ وہ نہانے گیا ہوا ہے۔ خود سر پر ہاتھ رکھ کے بولنے لگی، یا اللہ، میری عادتیں کتنی خراب ہو گئی ہیں۔ میں تو جلدی اٹھا کرتی تھی مگر یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کتنی دیر کیسے ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں میرے بارے میں امی، برہان کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ لڑکی کتنی سست ہے۔ اف ہے تم پہ پریشے، سچ میں۔ وہ بہت شرمندہ تھی، پھر آگے بڑھی اور الماری سے لگ کے کپڑے دیکھنے لگی۔ آج کون سا پہنوں؟ گھر پہ تو فائزہ آپی ہوا کرتی تھی جو مجھے بتا دیا کرتی تھی، مگر یہاں پہ کیا پہنوں؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ ٹاول سے اپنے بال صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف آیا اور پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس محسوس کیا تو گردن پیچھے موڑی۔ وہ پیچھے کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے بہت پیار سے کہا۔ پریشے نے اپنی پلکیں جھکائی اور شکریہ سے جواب دیا۔ آپ کب اٹھے؟ جب تم سوئی تھی۔ میں سوئی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی برہان کی بات۔ مطلب فجر کے تھوڑی دیر بعد اٹھا تھا، اتنی جلدی کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ کیونکہ وہ آگے بولتے بولتے رکا۔ کل رات مجھے پرسکون نیند آئی اور میں اپنی نیند پوری کر کے اپنے وقت پہ اٹھا، اور اس بات پہ جیسے پریشے دل ہی دل میں بہت مسکرائی۔ وہ زمین پہ ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے کھڑے اس شہزادے کو دیکھے جو واقعی میں ایک شہزادہ تھا۔ ہینڈسم، دراز قد، باڈی، خوبصورت، کالی گہری آنکھیں، ایسے کہ کوئی ایک بار دیکھے تو اس میں ڈوب جائے۔ بظاہر وہ دکھنے میں بہت ہینڈسم تھا اور پری اس کو دیکھ نہ پائی۔ تم چلی جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ پری کے نہ بولنے پر اس نے بات شروع کی۔ پری کا بس یہ جواب پا کے وہ رکا۔ یہ کیا جواب ہوتا ہے؟ اس بات پہ برہان ہنسنے لگا۔ وہ خوبصورت شہزادہ جس کے 2 پیارے ڈمپل جو صرف اس کے ہنسنے پہ ہی ظاہر ہوتے تھے، اور پھر وہ پری جو شاید آسمان سے اتری تھی، معصوم، سب کے لیے اچھا سوچنے والی، خوبصورت، سنہرے لمبے بالوں والی، درمیانی قد والی، خوبصورت نین نقوش والی، اس شہزادے کے 2 نمایاں ڈمپل دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آپ کو ڈمپل آتے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ اس بات پہ برہان اور مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ نہیں، میں نے ابھی دیکھا، آپ جب ہنسے تھے نا تو آپ کے چہرے پہ ڈمپل آئے تھے اور میں نے واقعی میں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں وہ اتنے خوبصورت۔ وہ آگے بولتے بولتے رکی اور برہان اس کی رفتار دیکھ کے حیران رہ گیا۔ پھر اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ مجھے جانا ہے نہانے کے لیے۔ وہ بات بدل کے آگے کی طرف جانے لگی۔ کپڑے تو لے کے جاؤ۔ وہ جا ہی رہی تھی تو برہان نے پیچھے سے کہا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ایک کالے کلر کا ڈریس اٹھایا اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ برہان نے پیچھے سے اسے آواز دی، کالے اور لال کے علاوہ اور بھی کلر تم پہ جچتے ہیں، وہ بھی پہن لو۔ اور وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پہ اور کلرز بھی جچتے ہیں۔ برہان الماری کی طرف گیا، اپنے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے ایک لائٹ پنک کلر کا ڈریس تھا۔ اس نے وہ نکالا اور پری کی طرف بڑھایا۔ ہاں، یہ اچھا لگے گا، یہ ٹرائی کرو۔ اور جیسے وہ منہ بنانے لگی، یہ تو بچوں جیسا کلر لگ رہا ہے مجھے۔ اور اس کی اس بات پہ برہان گہری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اچھا تو پھر بڑوں کے کلرز کون سے ہوتے ہیں بتاؤ؟ پری لاجواب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک رفتار سے برہان کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ایسا کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور برہان ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی واقعی میں نارمل نہیں تھی۔ روز کی طرح فاطمہ خالہ پہلے ہی برہان کے گھر موجود تھی۔ سجاد کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے سجاد کی والدہ اور والد ان کے پاس رکے ہوئے تھے، اسی لیے وہ بیچارہ گھر میں اکیلا ہوتا تھا، تو سعدیہ بیگم نے اسے کھانے کے لیے اپنے گھر پہ پہلے ہی بلا لیا۔ قسمت کا مارا بیچارہ آج بھی آیا۔ آج وہ پوری تیاری کر کے آیا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ طوفان اسے مل ہی جائے گا۔
السلام علیکم، سجاد آواز بلند کہتا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام شہزادے، آپ بڑی دیر سے تشریف لائے، خالہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میری تو مجبوری ہے یہاں آنا، مگر لوگ ہوتے ہیں جو مفت کا کھانا کھانے کے لیے پہلے ہی حاضر ہوتے ہیں۔ آج اس نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ان کی ہر بات کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وعلیکم السلام، آؤ سجاد بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، برہان اور پری بھی ابھی آ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کے کچن کی طرف جانے لگی۔ ایک بات بتاؤ لڑکے، خالہ اس کی طرف اپنا رخ موڑ چکی تھی، دیکھو میں تمہارا برا نہیں چاہتی، میں یہ بھی جانتی ہوں جو ندیدوں کی طرح دوسروں کے گھروں میں کھانے کو آ جاتے ہیں، تمہارا بھی گھر بس جائے اور تمہیں بھی کھانا بنانے والی مل جائے۔ اور اس کی اس بات پہ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو تمہاری اماں ابا کو تمہاری فکر نہیں ہے، اب میں نہیں سوچوں گی تو اور کون سوچے گا؟ اور وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں تمہارے لیے پسند کرتی ہوں، تم اپنا گھر بساؤ۔ کچھ دیر سجاد انہیں ویسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس نے جواب دیا، بہت شکریہ آپ کی اس نوازش کا، آپ نے اپنے اتنے قیمتی اور اتنے مصروف وقت میں سے تھوڑا وقت میرے لیے نکالا، مگر آپ کی اس مہربانی کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ میرے والدین ابھی حیات ہیں، وہ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں نا، تو وہ سوچ لیں گے، اور اگر نہ بھی سوچا تو میری عقل ابھی تک سلامت ہے الحمدللہ، تو آپ اپنا وقت مجھ پہ ضائع مت کریں خالہ۔ اور اس کی اس بات پہ خالہ کا جواب آیا، 4 دفعہ ہو برے مر، صحیح کہتا ہے، کوئی کسی کو اوقات سے زیادہ عزت دینا تو وہ سر پہ بیٹھ کے ناچتے ہیں۔ ایک تو میں نے سوچا تمہارے اماں ابا تمہیں بیٹا ہی نہیں مانتے، میں تمہارا بھلا کر دوں، کچھ سوچ لوں تو سامنے سے مجھ پہ چڑھ گئے۔ دیکھ لینا ایسی لڑکی ملے گی نہ دن میں تارے دکھا دے گی تمہیں، کھانا تو چھوڑو ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوگا، نوکرانیوں کی طرح رکھے گی وہ تمہیں، دیکھ لینا۔ 1 منٹ، سجاد آگے سے بولا، نوکرانیاں تو عورتیں ہوتی ہیں لیکن میں تو مرد ہوں، حرکتیں تمہاری تو عورتوں والی ہی ہیں۔ اور سجاد بالکل چپ ہو گیا۔ پریشے واش روم سے باہر آ چکی تھی، وہ اپنے بال سکھا رہی تھی، برہان بھی بالکل تیار تھا۔ پریشے نے آنکھوں میں کاجل لگایا، بال کو پیچھے کیچر سے باندھا، لائٹ کلر کی لپسٹک جو اسے فاطمہ خالہ نے دی تھی وہ لگائی، ہاتھ میں چوڑیاں اور چھوٹے سے ایئرنگز پہنے، وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے برہان کے سامنے آئی تو برہان پہلے اس کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر شرارتی انداز میں بولا، تم نے صحیح کہا تھا، یہ کلر بچوں کے لیے ہے، اور واقعی میں تم ایک چھوٹی بچی لگ رہی ہو، کیوٹ سی بچی۔ اور پریشے ہلکا سا مسکرائی، اب یہی رہنا ہے یا باہر چلنا ہے؟ وہ یہ بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا اور پریشے بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ فاطمہ خالہ، سجاد، سعدیہ بیگم تینوں موجود تھے، وہ دونوں بھی چپ چاپ وہاں بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ خالہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت دعائیں دینے لگی۔ سعدیہ بیگم اور سجاد بھی دل سے آمین کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے اور سعدیہ بیگم نے برہان سے اس کی جاب کے متعلق پوچھا، تو تم کالج جاؤ گے کیا آج؟ نہیں، کل سے جاؤں گا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ سجاد منہ میں نوالا لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ برہان بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے بولنے لگا، پلان کیا مطلب؟ یہاں تو یہ عارضی جاب کر رہا ہوں کیونکہ سر چاہتے تھے کہ میں جن سبجیکٹس میں بہت اچھا ہوں میں یہاں وہ سبجیکٹس پڑھاؤں، تو بس ان کے کہنے پہ وہاں کر رہا ہوں، ورنہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ تو صحیح ہے، مگر آگے کا کیا سوچا ہے؟ اب کی بار سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ میری پڑھائی تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بس کسی IT کمپنی میں CV دی ہوئی ہے میں نے، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے، اگر وہاں سے پازیٹیو رسپانس آیا تب بھی میں کچھ ٹائم بعد جوائن کروں گا۔ کچھ ٹائم بعد کیوں؟ سجاد پوچھ رہا تھا۔ اگر تمہیں اتنی اچھی جاب مل جاتی ہے تو پھر تو جلدی کرنا چاہیے نا، اور تم کہہ رہے ہو کہ کچھ ٹائم بعد؟ اصل میں بات یہ ہے، برہان وضاحت کرنے لگا، امی، وہ سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولنے لگا، پر یہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، اور اس کی اس بات پہ پری کے ہاتھ رکے، اس کی نظریں برہان کے چہرے پر گئی۔ تو میں ایسا سوچ رہا تھا کہ میں جہاں پہ پڑھاتا ہوں وہیں اسی کالج میں اس کو ایڈمیشن لے کے دے دوں، لیکن وہ پہلی بار ایسے ماحول میں جائے گی تو اتنا جلدی وہاں نہیں رہ پائے گی، تو مجھے لگا کہ اگر میں وہاں ہوں گا تو اسے بھی تھوڑا سا آسرا ہو جائے گا، کچھ ٹائم میں تو وہ سب کچھ سیکھ ہی جائے گی، پھر میں وہاں جاب شروع کر دوں گا۔ اس کی اس بات پہ سعدیہ بیگم، فاطمہ خالہ اور سجاد تینوں دل سے مسکرائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، اگر میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہے تو ضرور پڑھے، میں تو خود سپورٹ کرنا چاہوں گی تمہیں۔ اور پریشے ان سب کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کے جو خیال تھے کہ باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کا کبھی اچھا نہیں چاہ سکتے، وہ خیالات بدل رہے تھے۔
وہ ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی خوشی میں خوش تھے، جو وہ چاہتی تھی وہ کر رہے تھے، اور دل میں سوچنے لگی اگر اس وقت سعدیہ بیگم کی جگہ تائی ہوتی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی، مگر وہ کتنے پیار سے اس کو اجازت دے رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ برہان نے وہ نمی محسوس کر لی اور اچانک سے برہان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، اس کے قریب گیا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا، دیکھو کل میں تمہیں کسی جگہ لے کے جاؤں گا۔ اور وہ ایسے ہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کہاں جانا ہے، جہاں پانی کی کمی ہو، اور مجھے پوری امید ہے کہ تم وہاں کی کمی پوری کر دو گی۔ اور وہ اس کی اس بات پہ پریشانی سے مسکرائی۔ وہ سب لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے۔ برہان سجاد کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ پری سعدیہ بیگم کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئی۔ سعدیہ بیگم نے جب پری کے بال دیکھے تو اسے اپنی طرف بلایا۔ سعدیہ بیگم نے تیل کی بوتل لی، ہاتھ میں تیل نکال کے پری کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے، تیل نہیں لگاتی کیا تم؟ وہ ڈانٹنے کے انداز میں بول رہی تھی۔ نہیں، فائزہ آپ ہی لگاتی تھی مجھے۔ اچھا حال دیکھو ذرا اپنے بالوں کا، تیل نہیں لگاؤ گی تو خراب ہو جائیں گے۔ اب سے روز تم میرے پاس آؤ گی، میں تمہیں تیل لگایا کروں گی، اور جس دن تم نہیں آئی اس دن یاد رکھنا میں کیا کروں گی۔ اور اس بات پہ پریشے دل سے بہت خوش ہوئی۔ وہ بالکل سگی ماؤں کی طرح اسے بات کر رہی تھی۔ امی، اس نے بہت پیار سے کہا۔ جی بیٹا بولو، آپ اتنی اچھی کیوں ہیں؟ اور اس کی اس بات پہ سعدیہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، میں تو اچھی نہیں ہوں، یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو اچھی ہیں اور جو مجھے اچھا دکھاتی ہیں۔ پریشا مڑ کے سعدیہ بیگم کی طرف ہوئی، ان کے گھٹنوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ سچ میں بہت اچھی ہیں، آپ سب سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تب بھی آپ اسے معاف کر دیں گی۔ آپ میں بہت صبر ہے، یہ صبر میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں ایسا نہیں کر سکتی؟ جب کچھ غلط میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں لوگوں کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتی، لیکن جب میں اللہ کے سامنے جاتی ہوں تو بہت شکایتیں کرتی ہوں، بہت روتی ہوں، مجھ میں صبر کیوں نہیں ہے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میرا بچہ، ہم ان کے سامنے ہی روتے ہیں، ان کے سامنے ہی شکایتیں کرتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور بے شک اللہ تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کے سامنے اپنے سارے جذبات کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے اپنے بندے کو کب کس وقت نوازنا ہے، وہ صحیح وقت پہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کیونکہ وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اور ان کی ان باتوں پر اسے اچانک سے فائزہ یاد آئی۔ وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھایا کرتی تھی۔ تم جانتی ہو برہان بہت بدل چکا ہے۔ پری اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ کر سن رہی تھی۔ سچ بتاؤں، میں نے برہان کو آخری بار مسکراتے ہوئے تب دیکھا تھا جب ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بہت ہمت جوڑ کر بول رہی تھی۔ جب ہم لوگ پاکستان سے امریکہ جا رہے تھے وہ بہت خوش تھا کیونکہ نیکسٹ منتھ اس کی برتھ ڈے تھی، مگر وہاں پہنچتے ہی ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگیوں سے خوشیاں لے لی، سب کچھ لے لیا۔ وہ بولتے ہوئے رک گئی، شاید وہ الفاظ جوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی رہنے کے بعد وہ پھر اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ مگر جب سے تم آئی ہو میں نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھی ہے۔ برہان کسی کی طرف اتنا جلدی متوجہ نہیں ہوتا، نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ تمہیں آئے ہوئے ابھی 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، مگر مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے برہان جینے لگا ہے۔ برہان کی زندگی تم سے آنے سے پہلے بس یہی تھی۔ وہ صبح اٹھتا، کالج جاتا، اس کے بعد یونیورسٹی، پھر شام کے ٹائم واپس آتا، کبھی کھانا کھاتا تو کبھی باہر سے کھا کر آتا، پھر چلا جاتا اور بہت لیٹ واپس آتا۔ کبھی کبھار تو وہ صبح میں واپس آیا کرتا، مگر جب سے تم آئی ہو تب سے وہ صرف گھر میں ہی ہے۔ کبھی قسمت ہو تو برہان ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ اور کھانا کھاتا ہے، مگر اب دیکھو وہ خود آ رہا ہے۔ وہ پریشے کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی امید سے پریشے سے بولنے لگی، میرا بیٹا تم ہی اس کو زندگی کی طرف لا سکتی ہو، خدا کے لیے اسے واپس لے آؤ، اسے جینا سکھا دو، وہ جن یادوں میں ہے وہ یادیں بھلوا دو۔ وہ راتوں کو ڈر جاتا ہے، جب میں اس سے پوچھتی تھی تو سامنے سے جھڑک دیتا ہے۔ روز اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، ڈر کے خواب سے اٹھنے کی آوازیں آتی تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے پتہ نہیں کیوں سکون مل رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے جو اس کا خیال رکھ سکتی ہے،
اس کو لگتا ہے میں راتوں کو سو جاتی ہوں مگر میں نہیں سوتی. مجھے اپنے بچے کے لیے ڈر لگتا ہے. وہ نیند میں ڈرتا ہے تو یہاں میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. مجھے کل بھی اور پرسوں بھی آوازیں آئی تھی تمہارے کمرے سے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ صرف چند منٹوں کے لیے ہی آئی تھی، ورنہ وہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک چلاتا رہتا ہے. مجھے احساس ہوا ہے کہ تم اسے سنبھال رہی ہو اور تم سنبھال سکتی ہو. بس اسے خوف سے نکال دو، اسے یادوں سے نکال دو، اسے جینا سکھا دو پری، اسے جینا سکھا دو. وہ بہت امید سے کہہ رہی تھی اور پری نم آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی، ایک بے بس ماں کو جو اس سے فریاد کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو میں زندہ کر دوں. پری نے بہت نرمی سے ان کا ہاتھ دبایا. امی سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یقین رکھے مجھ پر. وہ یہ کہتے ہوئے ایک ڈرپوک، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی، گھبرانے والی پریشے نہیں لگ رہی تھی. وہ تو ایک خود اعتماد آنکھوں میں، بھروسہ، ایک ہمت اور ایک جذبہ آنکھوں میں لیے ایک الگ ہی لڑکی لگ رہی تھی. اور پھر سعدیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا. سجاد اپنی دکان پر تھا، برہان بھی اس کے ساتھ وہیں آ کر بیٹھ گیا. ہاں بولو میاں، شادی کے بعد زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے؟ وہ برہان کو خاموش پا کر پوچھنے لگا. خود کر لو، پتہ چل جائے گا. سامنے سے اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ سجاد کا منہ ہی اتر گیا. ہاں ہم تو کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں نا، بس کوئی لڑکی نہیں مل رہی. ہماری تو زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. کیا؟ برہان اس سے پوچھ رہا تھا. دیکھو لڑکیوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، ہینڈسم ہو، پیسے والا ہو، گاڑی والا ہو، بنگلے والا ہو، ایک دم کسی ہیرو کی طرح ہو، داڑھی والا ہو، لمبا چوڑا ہو، باڈی بلڈر ہو. اور برہان تو اس کو دیکھتا جا رہا تھا. اور ہماری کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ بس ایک لڑکی جس کی سانسیں چل رہی ہوں. تم تو اتنے ستائے ہوئے لگتے ہو کہ اگر تمہیں بغیر سانسوں کی بھی لڑکی مل جائے نا تو قبول کر لو. ارے بھائی وہ بھی نہیں مل رہی. وہ بھی افسوس سے کہہ رہا تھا. ابھی وہ اپنے افسوس میں ہی تھا کہ اتنے میں 2 لڑکیاں آئی اور سجاد سے سامان لینے لگی، مگر نظریں برہان پر اٹکی تھی. لا حول ولا قوت. لڑکیوں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک شادی شدہ مرد پر نظر رکھتے ہو. تم جانتے ہو شادی شدہ مرد پر نظر رکھنے والوں پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے اور سیدھا جہنم میں جاتی ہیں ایسی لڑکیاں. برہان تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے فون میں لگ گیا تھا اور وہ لڑکیاں آنکھیں چھوٹی کر کے سجاد کو دیکھنے لگی. ہاں ویسے وہ اپنا کالر سیدھا کرتے ہوئے بولا، ویسے کسی کوارے کو دیکھنا غلط بات نہیں ہے، مطلب جس کی کوئی شادی نہ ہوئی ہو، ایک عدد شادی بھی نہ ہوئی ہو، اس کو دیکھنا ہرگز غلط نہیں ہے. ان میں سے ایک لڑکی زور سے پیسے ٹیبل پر رکھ کر سامان لے کر جانے لگی اور دوسری بولی، ویسے اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ کسی غیر مرد کو دیکھنا گناہ کی بات ہے، تو اس لیے ہم نہیں دیکھیں گے اب، اور کسی غیر عورت کو دیکھنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. اس بات پر سجاد کے منہ غصے سے لال ہو گیا. یعنی تم لوگ مانتی ہو کہ تم عورتیں میک اپ کر کے اپنی عمر چھپا کے بیٹھی ہو؟ ارے بہن جا کر شکل دیکھو اپنی شیشے میں. میک اپ نہیں بلکہ میک اپ کی دکان ہو تم لوگ. وہ ایک دم پھٹ پڑا. 30-35 سال کے تو ہو چکے ہو تم، لیکن جب عمر پوچھو تو کہتے ہو 18 سال سے ہم بڑے نہیں ہیں. تم لوگوں کا بس چلے تو یہ بھی بول دو کہ ہم تو کل ہی پیدا ہوئے ہیں. برہان کی نظریں اسکرین پر تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی. بدتمیز. ان میں سے ایک بولی، میں ہینڈسم نہیں ہوں، اتنا ہینڈسم ہوں کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور میں ہوں جو ان کو منہ نہیں لگاتا. ہٹو یہاں سے. سارا موڈ خراب کر دیا. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر برہان کی طرف دیکھنے لگا. تمہیں کیا ہوا؟ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگا. کچھ چپ چپ پا کر وہ بھی تھک گیا تھا. یار یہ لڑکی عجیب ہے. اب کون سی لڑکی آ گئی؟ وہ دکان سے باہر دیکھنے لگا. او پاگل، میں پری کی بات کر رہا ہوں. وہ جو دکان سے باہر دیکھ رہا تھا یک دم اس کی طرف دیکھنے لگا. یعنی مجھے بڑے نام یاد نہیں رہتے اس لیے شارٹ نام یاد رکھتا ہوں. نہیں میرے بھائی، تم نے آج تک کسی کا نام شارٹ میں نہیں لیا، اور اس کا نام کون سا ٹائٹینک کے جہاز جیسا ہے؟ پریشے. 2 ہی لفظ ہیں. اور برہان اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں مسلنے لگا. میرا نام لیتے ہوئے تو تمہیں مشکل نہیں ہوتی؟ تم نے کبھی مجھے سجو کہا ہے؟ نہیں نا. میرا نام پورا لیتے ہو، سجاد. اور سب سے بڑی بات ہے اس آفت کا نام بھی تو پورا لیتے ہو. کون سی آفت؟ برہان حیران ہو کر پوچھنے لگا. ارے وہی فاطمہ خالہ، اور کون.
تم ان سے اتنا غصہ کیوں رہتے ہو؟ غصہ؟ جب صبح میں امی اور ابو باہر جا رہے تھے تو پتہ ہے ہمارے گھر پر آ کر کیا بولنے لگی؟ کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ بے فکر ہو کر جائیں، میں ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ اگر اس نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا یا کسی کو تکلیف دی تو میں اس کے کان پکڑ کر سب کے سامنے اس کو پیٹوں گی۔ اب تم بتاؤ، میرے جیسا معصوم شریف لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ سکتا ہے؟ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور سامنے سے ماشاءاللہ سے میرے ماں باپ۔ امی کہنے لگی، میرا اصلی بیٹا ہوتا تو وہ بالکل ایسا نہ کرتا، یہ ضرور کسی موالی کا بیٹا ہوگا۔ اور میرے ابا حضور امی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ویسے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں، اگر نہ کرتے تو امی گردن سے پکڑ کر زمین پر دے مارتی۔ ابو سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، وہ تو بس امی سے ڈرتے ہیں۔ اور برہان ساری باتیں سن رہا تھا۔ ویسے بھائی خیال رکھنا، شادی تو کر چکے ہو، کہیں آگے پتہ چلے تمہارا بھی میرے ابا حضور جیسا حال ہو۔ ویسے لگتا تو نہیں ہے تمہارا حال ویسا ہوگا، تمہاری بیوی ہے، بہت معصوم ہے، وہ تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوگی، ہمارے سامنے کچھ نہیں بولتی، تو تمہارے سامنے کیا بولتی ہوگی؟ اور اس کی اس بات پر برہان بالکل چپ ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا، ارے بھائی میرا حال میں ہی جانتا ہوں، جیسے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے نا، مجھے ہی پتا ہے کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ پھر اچانک سے سجاد کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچتے ہوئے زبان کاٹنے لگا، بے فکر رہو، تمہاری اماں اور ابا جیسا حال تو میرا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ سجاد حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھتے رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی گھر نہیں رہ رہے ہو، نکلتے ہی نہیں ہو، اتنی مشکل سے تمہیں یہاں پر لایا ہوں اور تم گھر بھاگنے کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ اتنا لمبا سوال کر کے پھر خود ہی سوال کا جواب دینے لگا، او ہاں، اب تو شادی ہو چکی ہے نا جناب کی، ایک عدد بیوی جو ہے، ہاں ان کو بھی اب ٹائم دینا، صحیح صحیح، ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ۔ اور برہان نے ایک زوردار تھپڑ اس کو دے مارا۔ اپنا منہ زیادہ مت کھولا کرو، امی نے بولا تھا دوپہر کا کھانا ساتھ کھانا ہے، اس لیے جا رہا ہوں، اور ہاں سمجھ گیا ہوں میں، مجھے بھی آنا ہے نا۔ اور برہان اس کو گھورنے لگا، سنو، مجھے جو سمجھنا تھا میں سمجھ چکا ہوں، ابھی تو ایک گال لال کیا ہے، زیادہ دیر کھڑے رہے تو دوسرا بھی کر دوں گا۔ ہاں میں جا رہا ہوں اور تم بھی کھانا کھانے آ جانا، مفت خور۔ اور سجاد منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔